الشیطانirrajیم بسم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی کمثلی رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي تقطع في النار يقعني في جعل يحجزهن وَيَغْلِبْنَهُ فَيَتَحَكَّمْنَ فِيهَا فَإِنَّ آخِذٌ بِحُجُزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا هَذِهِ رواية البخاري ولمسلم نحرها وقال في آخرها قال فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار حلما عن النار فتغلبوني فتقحمون فيها متفق علیہ۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کہاوت اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، جب آگ نے ارد گرد کو چمکا دیا تو پتنگے اور یہ جو آگ میں گرا کرتے ہیں جانور اس میں گرنے لگے اور انہیں میں روکنے لگا، اور اس روکنے پر بعض جانور غالب آئے جاتے ہیں، آگ میں گرے جاتے ہیں، چنانچہ میں تمہاری کمر پکڑ کر آگ سے بچاتا ہوں اور تم اس میں گرے جاتے ہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے مسلم کی روایت کی طرح، مگر اس کے آخر میں فرمایا کہ حضور نے فرمایا یہ میری تمہاری مثال ہے، میں تمہیں کمر سے پکڑ کر آگ سے بچا رہا ہوں، آگ سے بھاگ آؤ، مگر تم مجھ پر غالب آئے جاتے ہو، یعنی نہیں مانتے ہو اور اس میں گرے جاتے ہو۔ یہ حدیث پاک بھی پچھلی حدیث کی طرح تشبیہ مرکب ہے، پچھلی مرتبہ بھی بتایا تھا، پھر دہرا دوں۔ تشبیہ مرکب ایسی روایت کو کہتے ہیں جس واقعے کو پورا کسی مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہو اور اس میں جو مثال دی گئی ہو وہ ایک نہ ہو بلکہ کئی ہوں، وہ مثالوں کا مجموعہ ہو، تو جو واقعہ مثال کے طور پہ بیان کیا جائے اور ظاہر حالات سے وہ کئی طرح مطابقت رکھتا ہو تو اس کو تشبیہ مرکب کہتے ہیں، اس لیے کہ کئی تشبیہات کو اس میں ملا کر بات کو سمجھایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ تشبیہ مرکب ہے، پورے واقعے کو پورے معاملے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا میری کہاوت اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا آگ روشن کی اور جب آگ نے ارد گرد کو چمکا دیا، اس کے معنی یہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم سے ڈرایا، اور یہ ڈرانا ایک چمک کی حیثیت رکھتا ہے کہ انسان کو روشن کرتا ہے، اس کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، یعنی ایمان ایک نور ہے، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے یعنی بڑھتا ہے تو روشنی انسان کے لیے بڑھتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس میں جو اصل سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کی آگ کے بارے میں بھی بتا دیا کہ وہ آگ ایسی ہوگی، اور ایک ہدایت کی شمع کو روشن بھی کر دیا، لیکن اس کے اندر ایک چیز ہو رہی ہے، وہ چیز کیا ہے کہ جب انسان ایمان لے آتا ہے تو اس پر کچھ آزمائشیں آتی ہیں،
اس پر کچھ آزمائشیں آتی ہیں، اس کے باوجود کہ وہ اللہ پہ توکل بھی رکھتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان بھی رکھتا ہے، آپ کو رحمت یعنی رحمت للعالمین بھی مانتا ہے، اس کے باوجود ایمان والے کی آزمائش کے لیے کچھ چیزیں ضرور آیا کرتی ہیں۔ وہ دنیاوی امتحانات ہوں، وہ دینی امتحانات ہوں، وہ کسی طرح کی کوئی مصیبت بھی ہو سکتی ہے، کسی طرح کی کوئی آزمائش ہو سکتی ہے۔ جب انسان کو اس پر آزمایا اور پرکھا جاتا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی پیاری جو ہے نا اس میں مثال عطا فرمائی۔ اب وہ جو پرکھا جاتا ہے اس کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بڑی نصیحت آموز بات ہے، اس کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم پر مصیبت آئی لیکن نعوذ باللہ اللہ کی مدد بر وقت نہیں آئی، یعنی اس مصیبت میں، یعنی اس نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ مجھ پر جب بھی مصیبت آئے گی اللہ کی مدد مجھے ضرور پہنچے گی، مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت پہنچے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے معاملہ۔ رحمت تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جہانوں کو محیط ہے، حضور کی رحمت جہانوں میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرتیں ہر جگہ پر ہر آن جلوہ گر ہیں، لیکن اس کے باوجود آزمائش بھی تو کوئی چیز ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی انسان کو آزما لے گا تو پھر اس کو، اور انسان استقامت اختیار کرے گا تو اس کو جنت کے اللہ تبارک و تعالی بلند درجات عطا فرمائے گا۔ وہ بلند جو درجات ہیں ان کا ملنا کس چیز پر ہے؟ آزمائش، امتحان میں انسان صبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق اور صبر کے ساتھ انسان استقامت کرے، ٹھہرا رہے۔ اب اس کے اندر جہاد بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جہاد کا میدان بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت تو دنیا اور یہ معاشرہ بھی آپ کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ جہاد کی فرضیت میں کوئی فرق آ گیا، جہاد پوری طرح سے فرض ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ معاشرہ بھی اس وقت ایک ایماندار کے لیے ایک جہاد کی ہی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بھی میدان عمل اور میدان جہاد ہے۔ یہاں پر بہت ساری آزمائشوں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ میں انسان سے مراد وہ بندہ مومن لے رہا ہوں کہ جو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، بے پردگی کے بازاروں میں ہوتے ہوئے، اور معاشرے میں بے پردگی تو اس وقت کوئی عیب بھی نہیں سمجھی جا رہی، اس کے ہوتے ہوئے اپنی نظر کی بھی حفاظت کر رہا ہے۔ لوگ بعض اوقات اس پہ کوئی آوازہ بھی کس دیتے ہیں، ان کو جواب بھی نہیں دیتا، صبر بھی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو تعلق دار ہیں، معاشرہ جو 98-99% جس حال پر ہے، مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، تو یہ ایک داڑھی والے شخص کے لیے، ایک امامے والے شخص کے لیے کسی امتحان سے یا کسی جہاد کے میدان سے کم حیثیت و اہمیت نہیں رکھتا، ایک کم آزمائش کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے میرے دوستو، یہ ایک آزمائش کے طور پر ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مومن کے ساتھ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مہربانی کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، مومن کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود چند امتحانات سے گزرنا پڑے گا اور آپ کو ایسا لگے گا کہ مدد نہیں پہنچی، اس کے باوجود استقامت اختیار کرنی پڑے گی۔ اگر اس کے باوجود استقامت اختیار کرتے ہیں تو جنت کے بلند درجوں کو پائیں گے، اور آپ صحیح معنوں میں ایک مومن ہیں، اور ایک صحیح معنوں میں مومن ہے اور ایک انسان ہے۔ لیکن اگر آپ ان آزمائشوں پر استقامت نہ رکھ پائے، آپ کسی بھی معاملے میں آ کر، کسی نے داڑھی پر اٹیک کر دیا، آپ نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہے، دفتر میں بھی کام کرنا ہے، لوگ عجیب و غریب قسم کے ہیں۔ اب اس بندے نے کیا کیا؟ نہ استقامت اختیار کر سکا، اپنی داڑھی مبارک، اللحیۃ من نور اللہ، داڑھی اللہ کا نور ہے، اس داڑھی مبارک کو جو نور تھی اور اللہ کا نور تھی، اس کو وہ ترشوا کر چھوٹا کر لیتا، چلو جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو معاشرہ ہے اس سے کوئی مطابقت ہو جائے، امامہ پہننا چھوڑ دیا، ٹوپی پر آ گیا، یا پھر انگریزی ہیٹ پر آ گیا، یا انگریزی وہ ایک ٹوپی ہوتی ہے جس سے آنکھوں کے آگے چھاؤں ہو جاتی ہے،
کو اس قسم کا ایک ایسا ملتا جلتا سا حلیہ اختیار کر لیا، ٹھیک ہے نا، یا جناب نماز جو تھی بھئی یہ آپ تو ہر وقت ہی نماز کے لیے، تو ہر وقت بھئی 5 وقت فرض ہے تو پڑھنی تو ہے، اب وہ 5 وقت جو فرض ہے اس میں بھی پھر جب انسان استقامت چھوڑ دے گا پھر انسان شیطانوں کے ذریعے حملے کرے گا، ایک کے بعد ایک چیز اس سے چھڑاتا چلا جائے گا۔ میرے دوستو یاد رکھنا، ہم اس وقت نفس اور شیطان کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں۔ بلوغ کے ساتھ ویسے تو پہلی سانس سے ہماری جنگ شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس جنگ کی جو ذمہ داری ہے، اس جنگ میں ہارنے اور جیتنے کا عمل، یہ آپ کے بلوغ سے شروع ہوتا ہے اور آخری سانس میں حتیٰ کہ گلے سے غر غر کی آواز آتی ہے، اس وقت تک آپ اور میں امتحان میں ہیں، اور یہ پوری زندگی امتحان میں گزر رہی ہے۔ تو اگر میرے دوستو زمانے کی مطابقت اختیار کرتے چلے گئے، پھر آہستہ آہستہ نماز کی پابندی، پھر آہستہ آہستہ سارے معاملات کی پابندی، بالآخر انسان اس معاشرے کے بے دین لوگوں کی طرح ہو گیا کہ وہ جیسے معاشرے کے بے دین لوگ ہیں اس طرح سے ہو گیا۔ تو میرے دوستو اب کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مثال بیان فرمائی نا، اس کے مطابق اب وہ بندہ انسان مومن بھی اور انسان بھی، وہ اپنے آپ کو ثابت نہ کر سکا، آزمائش و امتحان میں فیل ہو گیا۔ اور آپ یہ غور کریں کہ آزمائش و امتحان میں فیل ہونا کس وجہ سے ہوا؟ استقامت نہیں اختیار کی۔ مرکزی نقطہ یہ ہے، استقامت اختیار نہیں کی۔ بھائی اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ بھئی آپ جو ہے نا جی، لوگ آپ کو جناب جو ہے وہ کہیں جی بڑا جناب مولوی صاحب بنا پھرتا ہے یا بڑا جناب فقیر بنا پھرتا ہے، تو جی خدا نخواستہ کوئی ان پہ امتحان آ جائے، ان کا ایکسیڈنٹ ہی ہو جائے، اور ایسی توقع رکھنی بھی نہیں چاہیے۔ یہ امتحان ہے جس کے ذریعے سے مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق اب وہ حدیث اس کو کیا درجہ دے رہی ہے؟ نہ تو وہ صحیح معنوں میں مومن رہا، مسلمان تو رہے گا لیکن مسلمان اور مومن کا فرق میں بارہا آپ کو سمجھا چکا ہوں، نہ تو وہ مومن رہا اور نہ ہی وہ ایک انسان والا اس نے عمل کیا، بلکہ وہ ایسا ہو گیا جیسے آندھی میں خس و خاشاک ہوتے ہیں، ایسا بے وزن ہو گیا، اور اتنا بے وزن ہو گیا جیسے کیڑے اور پتنگے روشنی کے سامنے پھرتے رہتے ہیں، بالکل کیڑے اور پتنگے کی طرح ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کیڑا پتنگا وہ روشنی کے اوپر آتا ہے لیکن روشنی میں سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا، اس آگ کے اندر پڑ جاتا ہے، اس آگ کے اندر پڑ جاتا ہے، حالانکہ وہ آگ اس کے فائدے کے لیے تھی، وہ آزمائش و امتحان جو اس پر آئے تھے وہ اس کے فائدے کے لیے تھے، جو اس کے دل کو تکلیف دیتے تھے وہ اس کے فائدے کے لیے تھے، جس سے اس کو جسمانی اذیت ہوتی تھی وہ اس کے فائدے کے لیے تھے، جس سے اس کو ذہنی اذیت ہوتی تھی وہ چیزیں اس کے فائدے کے لیے تھی، جو بیماریاں اس پر آئی تھی اور وہ اس میں کچھ عرصہ گزار گیا تھا، وہ باوجود دعائیں کرنے کے وہ ٹھیک نہ ہوئی تھی، وہ اس کے فائدے کے لیے تھی، وہ مسائل جو گھریلو پیدا ہو گئے تھے باوجود دعائیں کرنے سجدے کرنے کے ٹھیک نہ ہوئے تھے، دعاؤں سجدوں کا جو میرے دوستو یہ ثواب ہے اجر ہے وہ تو رہا قیامت پر محفوظ، لیکن وہ اس کے فائدے کے لیے تھی۔ ہما قسم کے امتحانات جو آئے تھے وہ اس کے فائدے کے لیے تھے، مگر اس آگ سے روشنی حاصل کرنے کے بجائے اس نے اس آگ کے اندر اپنے آپ کو مکمل طور پہ ڈال کر اس آگ سے جلا لیا، اس آگ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا جس آگ سے روشنی لینی تھی۔ تو یہ آزمائشیں سمجھ لیں کہ یہ وہ آگ ہے جو ایمان والوں کے لیے اللہ نے روشن کی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام عملی طور پر اس کو روشن فرمانے والے ہیں۔ ساری قدرتیں تو اللہ کی ہے نا، آگ بھی اسی نے بھیجی جس سے روشنی حاصل ہونی تھی، آزمائشیں، اور پیغمبر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو یہ اللہ نے بھیجا تھا سب کچھ،
اور پھر حضور نے اللہ کے حکم سے اس آگ کو روشن کیا۔ جب حضور نے اس آگ کو روشن کر دیا تو کچھ لوگ اس آگ سے روشنی لے کر، یعنی روشنی لینے سے مراد یہ اس آگ کی روشنی میں استقامت اختیار کر کے آزمائشوں کو سہ کر اس میں مستقل رہ کر پائے استقلال کو جنبش نہ آئی، تو وہ اس معاملے میں ہوئے کہ جنت کے بلند درجات کے حقدار ہوئے۔ اور کچھ جن کا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایسے ہوئے کہ انہوں نے اس آگ میں اپنے آپ کو گرا لیا، مثل جانوروں کے جو آگ میں جلا کرتے ہیں، مثل پتنگوں کے جو آگ میں جلا کرتے ہیں، اور ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ انہوں نے آزمائش پر استقامت نہ کر کے اپنی اہمیت کو ختم کر دیا، مثل پتنگوں کے ہو گئے، اور اس آگ میں ڈال کر جس سے انہوں نے میرے دوستو جنت کے بلند درجات حاصل کرنے تھے، اس آگ کا شکار کر کے اپنے آپ کو اور ہلاک کر لیا۔ تو حضور نے یہ مثال بیان فرمائی ہے۔ اور پھر اس کے اگلی جو چیز ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں آگ سے بچاتا ہوں اور تم اس میں گرے جاتے ہو۔ اب اس بات کو بھی سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ جب لوگ اپنے آپ کو آزمائشوں میں جو ڈلے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے آ گئی، استقامت کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ استقامت اختیار نہیں کرتے اور بس کہتے ہیں یار کوئی اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوتی، کوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی نظر نہیں آتی، بس ہم تو بے سہارا ہو گئے، اور بس جو ہے نماز بھی اور کس نعوذ باللہ کس کام کی، اور یہ کیا ہے، یہ سارا کچھ وہ ایک سسٹم سارا بے معنی سا ہو گیا ان کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب جب اس قسم کا معاملہ آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام نازل فرمایا اس میں جگہ جگہ پر صبر کی تلقین فرمائی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور کہیں فرمایا اِسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جگہ جگہ پر صبر کی۔ جب انسان صبر اختیار کر لیتا ہے تو اسے استقامت خود حاصل ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ تھا۔ تو حضور جب کلام فرماتے ہیں اللہ کے کلام کے ذریعے سے، اور جب کلام فرماتے ہیں احادیث کے جو پیارے موتی بکھیرے حضور نے، اس میں ایک ہی تلقین ہوتی ہے، صبر کرو، استقامت اختیار کرو، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور بالآخر یہ ختم ہو جائے گا، اور تم استقامت اختیار کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کلام اور آپ کی عملی کوششیں جو امت کے لیے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کوئی شخص آگ میں گر رہا ہو یا کوئی کئی شخص آگ میں گر رہے ہوں، اور حضور بار بار ان کی کمر سے پکڑ کر ان کو بچا رہے ہوں۔ کمر سے پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ کمر سے پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے کوئی گرنے والا شخص ہوتا ہے، انسان اس کو بھاگ کے دونوں سائیڈ سے کمر کو قابو کر کے واپس کھینچتا ہے۔ حضور نے یہ مثال بیان فرمائی کہ میں ان کو کمر سے پکڑ کے اس طرح واپس کھینچتا ہوں، لیکن وہ لوگ آگ میں گر ہی پڑتے ہیں، کوئی ہی بچتا ہے، ورنہ اکثریت کا فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو اس آگ میں گر کے اور ہلاک ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو گرا لیتے ہیں اس میں۔ تو کمر سے پکڑنے کی مثال کلام اللہ اور حدیث رسول اللہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ عملی افعال پاک ہیں کہ جن کے ذریعے آپ ایسے لوگوں کو بچا رہے ہیں، اور پھر بھی وہ لوگ نہیں بچتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر بھی وہ لوگ، اکثریت ان کی وہ بچ نہیں رہی ہوتی۔ فرمایا کمر سے پکڑ کر بچاتا ہوں اور تم اس میں گرے جاتے ہو۔ پھر اس کے بعد میں میرے دوستو، یہاں تک تو یہ روایت تھی، اور بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اخیر میں فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ میری تمہاری مثال ہے، میں تمہیں آگ سے پکڑ کر، میں تمہیں کمر سے پکڑ کر آگ سے بچا رہا ہوں کہ آگ سے نکل آؤ، بھاگ آؤ، اور تم مجھ پر غالب آئے جاتے ہو اور اس میں گرے جاتے ہو۔ یہ غالب آنے کا کیا مقصد ہے؟ غالب آنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعوذ باللہ فرمان کو معاذ اللہ پسے پشت ڈال دیتے ہو، تم اس پر جو صبر کی تلقین کی گئی ہے اس پر عمل نہیں کرتے، بلکہ موجودہ حاضر حالات کو دیکھ کر
تم جو ہے وہ پھسلے چلے جاتے ہو کہ بس اب ہم سے یہ دین پہ استقامت نہیں ہوتی، ہم سے اتنی ہمت نہیں ہوتی۔ اگر تو کوئی بندہ، میں یہاں پہ ایک تھوڑا سا اضافہ بھی کر دوں، اگر تو کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں دین کو چھوڑ دوں گا، نعوذ باللہ اس پر استقامت نہیں کروں گا، تھوڑا آگے آ جائیں اور درود پاک بھی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا، میں استقامت اختیار نہیں کروں گا دین پر، میں جی دین کی کچھ پابندی کروں گا، کچھ چھوڑ دوں گا، تو پھر کیا ہوگا کہ جی میری کہیں جان چھوٹ جائے گی ان مشکلوں سے۔ تو میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ مشکلات سے جان پھر بھی نہیں چھوٹے گی، ہاں ان کی شکل بدل سکتی ہے، ان کی نوعیت میں فرق آ سکتا ہے، لیکن جان پھر بھی نہیں چھوٹنی، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تو اس لیے دین کو چھوڑنا یا اپنے عمل کو کمزور کر دینے سے آپ اس مصیبت سے پھر بھی نہیں بچ سکتے، آپ اس مصیبت سے پھر بھی نہیں بچ سکتے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بندہ ایک ہے دین پر بڑی استقامت اختیار کر رکھی ہے، کو دین کا دشمن اس کو مل گیا، اب جناب وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی اب بچ نکلنے کی زچ ہو گیا، پریشان ہو گیا، وہ انہی کیڑوں پتنگوں میں سے ہے کہ یار میں اپنی جان، یہ بندہ جو ہے نا یہ دیندار ہو گیا ہے، ہمیں اس سے امید یہ ہے اور لگتا بھی ایسا ہی ہے کہ یہ ہمارے خاندان کے کسی بندے کو نہیں مارے گا، تو ہم کیا کریں، ہم جناب جو ہے نا جی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بقیہ کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ تو اب وہ دین میں آنے کی جو برکت ہوئی اس سے وہ دشمنی ختم ہو گئی۔ اگر ایک جان بھی بچ جائے تو آپ کو پتہ ہے، سمجھ لو پورا جہان بچ گیا۔ بھائی جس کی جان گئی اس کے لیے تو جہان ختم ہی ہو گیا نا، تو پورا جہان بچ گیا۔ اب میرے دوستو کیا ہوا، اب وہ دشمنی تو تھی پہلے کی اور چلنی بھی تھی، لیکن برکت کیا ہوئی دین کی، اس کی جان بچ گئی۔ اب جناب حضرت صاحب کے پاس گیا، آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ اگر یہ علاقہ چھوڑ دیں کہیں اور چلے جائیں تو چلو نہ آپ کے لوگ قتل ہوں نہ یہ قتل ہوں۔ اس نے آ کر گھر تجویز دی، وہ جو لوگ تھے خاندان کے وہ مانے نہیں۔ کچھ عرصہ گزرا، یعنی سال، 1.5 سال، 2 سال، داڑھی بھی بالکل حد شرع آ گئی، پوری داڑھی ہو گئی، امامہ سر پہ آ گیا، تہجدیں آ گئی، نماز پہ استقامت آ گئی، ذکر و فکر آ گیا۔ اب جناب وہ دشمنی تو چلی رہی تھی، آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے کی طاق میں تو رہتے ہی تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک دفعہ یہ دشمن کی زد میں آیا، لیکن اب یہ دین کی برکت تھی کہ ان کو یہ معلوم ہو گیا تھا یہ کسی سچے بزرگ کا غلام ہے، اور یہ ہرگز بھی جو ہے نا اب اس حساب میں نہیں ہے کہ ہم اس پہ حملہ کریں، کیونکہ جب یہ ہمیں نہیں قتل کرنا چاہتا ہے، 1 سال ہو گیا ہے، ہم اس کے سامنے سے گزرتے ہیں، اس نے ہمیں کچھ نہیں کہا، تو ہم اس کو کیوں ماریں؟ تو وہ ان کی رینج میں بھی آیا، زد میں بھی آیا، لیکن انہوں نے اس کو نہیں مارا۔ ٹھیک ہے نا، دین کی یہ برکت ہوتی ہے۔ لیکن وہ پھر یہ تو گزر گیا، پیچھے سے اس کے کوئی بھائی تھے، چاچا کے بیٹے تھے، جو بھی تھا بہرحال قبیلے کے لوگ، وہ گزرے، تو اس میں سے انہوں نے حملہ کیا اور کچھ لوگ زخمی ہوئے، ایک بندہ ان میں سے قتل بھی ہو گیا۔ بھئی بات یہ، آگ تو شروع سے لگی ہوئی ہے، لیکن اگر اللہ نے تجھے اس آگ سے بچا لیا تو بچا رہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ جو جنازہ تھا اس پہ غیرت دلائی خاندان نے، تو نامرد ہے، تو فلاں ہے، تو یوں، یہ شیطان کی شرارتیں ہوتی ہیں نا ساری، تو نامرد ہو گیا، تو مرد نہ رہا، یہ تیرے چاچا کا بیٹا تھا یا ماما کا، بہرحال کوئی بھی تھا، اس کو مار کے چلے گئے، یوں ہو گیا تو فلاں ہو گیا۔ تو عورتیں بھی جناب وہ کر رہی ہیں جیسے عورتیں کرتی ہیں، عورتوں کا کام ہوتا ہے وہ بجھی ہوئی آگ کو دوبارہ سے جلانا، یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے۔ اس زمانے میں آپ جہاں بھی دیکھ لو گے نا، 98% لڑائیاں عورتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، وہ بجھی ہوئی آگ کو دوبارہ سلگاتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا معاملات میں ہوش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس انہوں نے جناب جو ہے خاندان والوں نے جو اس کے ساتھ معاملہ کیا، تو اس کو چاہیے تھا کہ یہ یعنی ایک موقع ایسا تھا جس پر استقامت اور صبر کی ضرورت تھی، تو یہ اپنے حضرت کے پاس، اپنے بزرگ کے پاس، اپنے پیر کے پاس جاتا، جا کر سارا معاملہ عرض کرتا، تو وہ اس کو کوئی اچھی تجویز استقامت کی، صبر کی کچھ نہ کچھ تلقین فرماتے۔ اللہ والوں کی تو معاملات ایسے ہوتے ہیں، ان کا تو چہرہ بھی انسان دیکھ لے تو غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے، صبر بھی آ جاتا ہے، سارے کام ہو جاتے ہیں۔
لیکن اب اس نے دل میں تہیا کیا کیا کہ میں اب وہاں نہیں جاؤں گا، حضرت صاحب کے پاس، بزرگ کے پاس، میں وہاں اب نہیں جاؤں گا، اس دشمنی کو نبھائے بغیر گزارا نہیں ہے، مجھے اب کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس نے جو سب سے پہلا کام کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے داڑھی کو چھوٹا کرا کے، وہ شرعی داڑھی تھی اس کو چھوٹا کرا کے بدماشوں والی داڑھی بنا لی۔ جیسا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں خشخشی داڑھی جو ہوتی ہے ایک بدماشی کی علامت ہوتی ہے، وہ بنا لی۔ اس کے بعد میرے دوستوں امامہ اتر گیا، ٹوپی اتر گئی، آہستہ آہستہ جو ہے نا جی وہ کوئی 1-2 مہینے کے اندر ہی وہ پورا رنگ ختم کر کے حضرت صاحب نے بھی کئی مرتبہ بلوایا، فقراء بھی آئے۔ اس نے کہا میری بس ہو گئی، میں نعوذ باللہ جی دین سے عاجز آ گیا، یہ دین پر آنے کی وجہ سے جی میرا وہ چاچے کا یا مامے کا بیٹا قتل ہو گیا۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں دشمنی تو پہلے کی چل رہی تھی بھائی، وہ دین کی وجہ سے قتل ہوا ہے، وہ دنیاوی دشمنی ہے، تمہاری زمین پر ہے یا گھروں پر ہے یا کیا تمہارا معاملہ جو بھی ہے، دین کا اس میں کیا قصور ہے؟ دین نے تو اور اس بزرگ اللہ والے کی غلامی نے تو ایک بندے کی، ایک انسان کی جان بچا رکھی تھی۔ اب میرے دوستو وہی 12 بور 2 نالی اور دوسروں نے پکڑ رکھی تھی، اس نے بھی پکڑ لی۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب ظاہری بات ہے قتل تازہ تازہ ہوا تھا، جذبات ذرا جو تھے وہ جوش میں تھے، اور آپ کو پتہ اس ایسے موقع پہ جب لوگ قتل کر دیں تو آگے پھر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا رد عمل آئے گا تو وہ اپنا انتظام بھی کر رکھتے ہیں۔ اور اس میں عموماً جو لوگ غصے میں آتے ہیں نا، اور جو لوگ غصے میں آ کے اور جذبات میں آ کے چلتے ہیں نا، وہ عموماً شکست کھا جاتے ہیں ایسی لڑائیوں میں۔ اور انہوں نے ایک ایسا کام کر دیا تھا کہ غصہ اشتعال تو ان کو دلا دیا تھا۔ اب انہوں نے اپنی پلاننگ بنائی، پلاننگ بنا کے دشمن پر حملہ کرنے گئے، وہاں جا کے خود گھیرے میں آ گئے، کیونکہ وہ لوگ ہوشیار تھے، انہوں نے قتل کر رکھا تھا۔ جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں یا ان قسم کے معاملات کو جانتے ہیں وہ آپ لوگوں سے زیادہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو۔ گھیرے میں آ گئے، وہ کہیں جہاں شکار کرنے گئے تھے کہ وہاں سوئے پڑیں گے، وہاں چرپائیوں پہ تو کوئی بھی نہیں تھا، وہ تو اپنا ایسی کوئی سیٹنگ میٹنگ کر کے تو راتوں کو کہیں اور تھے، اور ان کو پھر مخبری بھی ہو گئی کہ جی آ رہے ہیں، تو وہ بس سنبھل گئے، انہوں نے مورچے سنبھال رکھے تھے۔ جیسے ہی جہاں یہ ان کے سونے والی جگہ جو انہوں نے بنا رکھی تھی، یہ وہاں پر پہنچے، اور جناب 12 بور انہوں نے 2 نالیاں وہ سنبھال رکھی تھی، اور جب بسترے ان کے چیک کی تو ایک بھی نہیں تھا۔ اور جہاں انہوں نے مورچے سنبھال رکھا تھا، ایک بندہ پہلے سے سنبھلا ہوا تو پھر جو ہوتا ہے آپ سمجھ لیں، انہوں نے اندھا دھند جو فائرنگ کی، ایک کو واپس نہیں جانے دیا، ساروں کا بچھونا ہو گیا جناب، کوئی ایک بندہ زندہ واپس نہیں گیا، ساتھ وہ بندہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ہوا میرے دوستو؟ کتنا فائدہ ہوا دین کو چھوڑنے سے۔ اب یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں بچا رہا ہوں، اس آگ میں نہ پڑو، لیکن تم اس میں گرے جاتے ہو۔ یہ ہوتی ہیں وہ آگے میرے دوستو، پہلے دین چھوڑا پھر جان بھی چلی گئی۔ فائدہ کیا ہوا؟ اگر وہی بندہ دین پہ رہتا تو امید یہ تھی کہ حضرت صاحب کوئی مہربانی فرماتے اپنے فقراء کے ذریعے، کوئی معاشرے میں کوئی ایسے لوگ مل جاتے، دین کی برکت سے کل کو وہ دشمنی ختم ہو سکتی تھی، صلح ہو سکتی تھی، کچھ نہ کچھ ہو سکتا تھا۔ لیکن جو کچھ ہو سکتا تھا وہ دین کے ذریعے سے، اللہ والے کے ذریعے سے ہو سکتا تھا کہ لوگوں کو رحم آ جائے۔ ٹھیک ہے نا، کوئی ان کے خاندان والے بھی اپنے پہ بھی اور دوسروں پہ بھی رحم کھا لیں۔ لیکن یہ جو سینیریو بن گیا قتل برائے قتل، اس میں تو پھر یہ دشمنی مزید آگے چلے گی اور بھڑکے گی۔ لیکن انہوں نے خاندان کے جتنے بھی لوگ تھے جو یعنی لڑنے والے لوگ تھے اس کے سمیت وہ سارے ختم کر دیے۔ کیا فائدہ ملا میرے دوستو؟ دین میں تھا تو بچا ہوا تھا۔ تو آزمائشیں اور امتحان دنیا دار ہوگے تب بھی آنے ہیں، شکل بدلی ہوئی ہوگی، دیندار ہوگے تو تب بھی آنے۔ اب اس بندے کی اگر مثال لے لو تو یہ دنیا دار ہوتا تو امتحان یہ آ سکتا تھا کہ گولی سے یہ زخمی ہو جاتا، آ سکتا تھا کل کو۔ اس کے لیے میں مرنے کا اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ امتحان تو تب ہے نا جب تک زندہ رہے، زخمی ہو جائے۔ لیکن اب امتحان کیا بنا، بھی دوسرا جو نا خاندان کا بندہ ہلاک ہو گیا، اس کو کچھ نہ ہوا، تو اپنی تو جان بچ گئی تھی۔ اپنی جان اگر بچ جائے نا تو انسان دوسروں کی جان بھی بچا لیتا ہے۔
ٹھیک ہے نا, انسان اپنے آپ کو ہی ہلاکت میں ڈال دے بس پھر تو کہانی ختم ہو گئی. تو میرے دوستو اسی طرح سے ضروری نہیں کہ دشمنی کا امتحان ہو, ہما قسم کے امتحان آتے ہیں. ایک اور چیز سمجھ لیں, دین سے بھٹکانے کے لیے, بزرگوں سے بھٹکانے کے لیے کچھ من الجنت والناس, ایک تو پوشیدہ دشمن ہے جو اندر سے وار کرتا ہے, کچھ لوگ ایسے دشمن ہوتے ہیں دین کے, وہ باہر سے بھی وار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب وار کہاں کریں گے وہ, یہ بھی سمجھ لیں. سارے ایماندار ہیں, اللہ رسول کے بارے میں کچھ کہیں گے تو پھر گستاخی کا پرچہ بھی ہوگا نا, پھر فتویٰ بھی لگے گا اور پرچہ بھی ہوگا, واجب القتل بھی ہوں گے. تو اللہ رسول کے بارے میں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان میں سے لوگ زبان نہیں کھولتے. وہ زبان کس کے بارے میں کھولتے ہیں؟ بندہ بشر کے بارے میں. اور وہ بندہ بشر کون ہے؟ آپ کا دینی رہنما, آپ کے دین کے رہنما لوگ. یوں ہیں, فلاں ہیں, ڈھمکاں ہیں, یوں ہیں, ایسے ہے, یوں کیوں ہے تو یوں کیوں نہیں ہے. بس وہ کڑکی ہے, جب آپ اس میں پھنسے پھر آپ کی گردن دب گئی اور آپ ہلاک ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے دونوں قسم کے, اگر من الجنت وہ شیطان ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے, تو یاد رکھیں جو شیاطین انسانوں میں ہیں ان سے بھی بچنے کی بہت ضرورت ہے. قرآن پاک نے فرما دیا نا بھئی من الجنت والناس, وہ وسوسے ڈالنے والے تو دونوں میں ہیں, تو دونوں سے بچنے کی ضرورت ہے. جو وسوسے ڈالنے والے, برگشتہ کرنے والے, دین سے, رہنما سے, اپنے بزرگ سے ہوں, ان کو کبھی دوست نہ سمجھیں. اگر کوئی ان کی ہمدردی کو ہمدردی سمجھتا ہے, ان کے میٹھے پن کو, ان کی چکنی چپٹی باتوں کو, ان کی خوشامد آموز باتوں کو, انسان جو ہے اگر یہ سمجھتا ہے کہ جی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا نظر آ رہا ہے, بہت بڑے دھوکے میں ہے. یہ لوگ اصل دشمن ہیں آپ کے. کچھ کڑوی باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں, کچھ میٹھی باتیں آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. تو ایسے لوگوں سے ہمیشہ بچیں. مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے اپنے پیر کے, اپنے بزرگ کے گستاخ سے ملتے ہیں تو آپ سے کتا بہتر ہے جو مالک کا وفادار ہوتا ہے. تو صاحب مغز بنے, صاحب ہوش بنے, صاحب دماغ بھی بنے اور صاحب دل بھی بنے. تو اس لیے میرے دوستو ایسے لوگوں سے بچنے کی اشد ضروری ہے. درس حدیث میں نے آپ کو بتا دیا. ایسے لوگ آپ کو کیڑوں پتنگوں کی طرح اٹھا کے اس آگ میں پھینک دیں گے اور اس آگ کا آپ شکار ہو جائیں گے اور پھر کچھ نہیں ہو سکے گا. تو لہٰذا استقامت, استقامت اور استقامت, ٹھیک ہے نا, اور مصیبت اور آزمائشوں پر صبر, یہ ضروری ہے. اگر دنیا میں ساری مرضیاں پوری ہو جائیں نا میرے دوستو, تو دنیا میں جنت میں کوئی فرق نہ ہو. جنت میں پرندہ اڑ رہا ہوگا, آپ کے دل میں خیال آئے گا کاش میں اس کو کھا سکتا, یہ بھنا ہوا میرے سامنے ہوتا. بس سوچنے کی دیر ہوگی, دل میں خیال آنے کی دیر ہوگی, فوراً وہ بھن کے آپ کے سامنے میز پہ سج جائے گا, آپ کی ٹیبل پہ سج جائے گا, دسترخوان پہ سج جائے گا. تو یہ تو ہو جائے گا نا میرے دوستو. لیکن اگر ایسا دنیا میں خیال کریں تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کہیں یہ امتحان بھی ختم ہو جائے, فلاں چیز بھی ختم ہو جائے, میں سکھی بھی ہو جاؤں, میں سوکھا بھی ہو جاؤں. بھائی یہ سوکھے ہونے کی جگہ نہیں ہے. انسان کو اللہ نے جو ہے نا وہ امتحان میں پڑا ہوا پیدا فرمایا ہے, اور ظلومن جہولا تو یہ ویسے ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہاں پر جو ہے نا میرے دوستو امتحان ہی امتحان ہے, آخری غرغر تک امتحان ہے. اس میں سوائے صبر اور استقامت کے کوئی چارہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا جب کسی کے یہاں فوتگی ہو جاتی ہے وہ بھی تو ایک آزمائش ہے. ہم لوگ جا کر ان کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی صبر کریں, صبر کے سوا چارہ نہیں ہے. تو وہ تو فوتگی کے موقع پہ کہا جاتا ہے نا. یاد رکھیں ہر آزمائش اور ہر مصیبت کے اندر, ہر معاملے کے اندر سوائے صبر کے چارہ نہیں ہے. میں آپ کو برملا بتا دیتا ہوں. اللہ والوں کی دعاؤں سے بعض کام بھی ہو جائیں گے, بعض معاملات بھی ہو جائیں گے اللہ رسول کی مہربانی سے, لیکن یہ توقع رکھنا کہ ہر کام ہو جائے گا, یہ بالکل عبث ہے, بیکار توقع ہے. ایسا نہیں ہوگا. اگر ایسا ہو جائے تو پھر جنت میں اور دنیا میں کوئی فرق نہ رہا. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے. آخری بات یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ کر بچا رہا ہوں تاکہ تم آگ سے بھاگ جاؤ, میں تمہیں بچا لوں, مگر تم مجھ پر غالب آئے جاتے ہو اور اس میں گرے جاتے ہو. یعنی میرے فرمان کو پسے پشت ڈالتے ہو, اور پھر کیا ہوتا ہے, تم ضد کر کے اس میں گرا ہی چاہتے ہو اور گر جاتے ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس گرنے سے بچنے کی دو چیزیں, صبر
اور استقامت. بس آج کا سبق پلے گرا پوری زندگی کے لیے اس درس حدیث کو آپ اپنے ذہن میں سما لیں اور جناب پلے گرا باندھ لیں 2 لفظوں کی: صبر اور استقامت. جب بھی کوئی آزمائش آئے تو اس کو اپنے ذہن میں دہرایا بھی کریں اور بیٹھ کے اس پہ سوچ بھی لیا کریں. ٹھیک ہے نا؟ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو صبر اور استقامت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس درس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ آزمائشوں میں ہمیں صبر اور استقامت کی مدامت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آگ میں گرنے سے بچائے اور اس آگ سے روشنی حاصل کر کے ہمیں جنت میں بلند درجات حاصل کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.